طرف نہیں جائیں گے، وہ کبھی بھی شفافیت نہیں چاہیں گے۔ آج میں سوال کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اوپن بیلٹ کی، کیا کل کے مناظر دیکھنے کے بعد پوری قوم کا سر شرم سے نہیں جھکا؟ کل ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی کہ جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ حکومت میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، اور پھر اپوزیشن میں جب رو مانگتے ہیں اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز تو سامنے آئی کہ سندھ کی اس ویڈیو میں سندھ کے ترقیاتی بجٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ دے دیں گے۔ اسی طرح زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں سندھ کا بجٹ جاتا ہے، اسی طرح کمیشن اور کرپشن کی نظر ہوتا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ سندھ کی ترقی کا پیسہ کدھر گیا، اس پہ یہ غصہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چینل ان سے سوال پوچھے کہتے ہیں کہ آپ کی کیا مجال، وہاں پہ صحافی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ کل یہ چیز بھی سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، خود سے سوال کرے، اور یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے، یہ پچھلے 1-2 ہفتے جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے تو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ایک کرپٹ کو جو سند یافتہ نااہل ہے، اس کو پتہ نہیں بڑا سیاسی ہے، بڑا رکھ رکھاؤ کا بندہ ہے۔ اب یہ سیاسی کیسے ہیں کہ زرداری کہ سویس بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے، سویس حکام کو خط لکھنا تھا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ نہیں لکھا گیا، نااہل ہوا، ان کے معیار پہ پورا اترا۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا گیا، اس معیار پہ بھی پورا ہے۔ خاتون اول ترک کے اس نے سیلاب زدگان کے لیے ہار دیا، یہ بے شرم جو ہے وہ ہار بھی چرا کے لے کے گیا، اس معیار پہ بھی پورا اترتا ہے۔ اینجلینا جولی آئی پاکستانیوں کی مدد کے لیے، امریکی ایک ایکٹریس آتی ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے خصوصی تیاری کا انتظام کر کے یہاں پہ بڑے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگلی دن بین الاقوامی میڈیا کور کرتا ہے کہ اینجلینا جولی نے کہا کہ اسی تو شرم نہیں ہے، ہمیں شرم آئی، تو اتنی بھی سی شرم ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے جو تضاد موقف تھا، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی تھی رکھ رکھاؤ کا بندہ ہے۔ اب یہ کیوں ان کا انتخاب تھا پی ڈی ایم کا، اس میں بھی یہ ایکسپوز ہو گئے۔ اس لیے ان کا انتخاب تھا کہ این آر او لیگ، جو این آر او مانگ کے جن کو نہیں ملا، فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت انہوں نے تحریر این آر او مانگا، ان کو نہیں ملا، جو اس میں بینیفیشری ہونے تھے، اس میں زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، خورشید شاہ کے صف میں یوسف رضا گیلانی بھی تھا۔ تو این آر او مانگنے والا پی ڈی ایم کا امیدوار بنے گا، کرپشن، کرپٹ ہونا، کک بیکس کرنا، وہ ان کا امیدوار بنے گا، ہار چرانے والا، توشخانہ کی گاڑیاں چرانے والا، زرداری کی نظر کرنے والا، ان کی سہولت کار بننے والا۔ میں سوچ رہا تھا آج ان کو تھوڑی سی شرم آئی ہوگی کل کے بعد، تو ارشد شریف صاحب نے جو ویڈیوز وہ سامنے لے کے آیا ہے، اس کے بعد اتنی سی تو شرم ہوگی کہ آج یہ گیلانی بھی نہیں دکھائی دے گا، فرزند زرداری بھی نہیں دکھائی دے گا، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا کوئی بندہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن شرم ہے ہی نہیں، عدم دستیاب بھی ہے ان کے ہاں، پھر بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ اور اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ سمپل سی چیز ہے، یہ پہلے جب حکومت بنی اعتماد کا آؤٹ حاصل نہیں کر سکتے، یہ دکھا دیا۔ پہلا بجٹ پاس نہیں کر سکتے، نمبر پورے نہیں ہے، کر کے دکھا دیا۔ پھر کہا گیا کہ فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت کہ ملک کو ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا تھا، بے شک گرے لسٹ میں چلا جائے ہم ووٹ تب دیں گے، این آر او دے رہے، این آر او بھی نہیں دیا، وہ فیٹ اپ کا قانون سازی بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بجٹ آیا، پھر یہ بات کی گئی، پھر کہا کہ پشاور میں تاریخی جلسے کریں گے، ناکام ہو گیا، لاہور میں ناری پاکستان بنیں گے، شرم ہی نہیں ہے، ناکام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اب یہ واویلا چھوڑ دیا کہ گیلانی آ رہا ہے، پتہ نہیں کرپٹ ایک بندہ، اس کو کوریج بھی مل رہی ہے، اس کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خود سے سوال کریں، اب اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کم از کم ایک والد اتنا تو سوچتا ہے کہ اگر یہ کرپٹ تھا، اپنے بچوں کو وہ دور رکھتا ہے۔ انہوں نے بچوں کو، نواز شریف نے بھی بچوں کے ناموں پہ اثاثے بنائے، زرداری نے بھی بچوں کو ڈائریکٹرز کمپنی کے لگائے، پھر اس طرح یوسف رضا گیلانی نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لگا دیا۔ ہم یہاں پہ کن لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں؟ آج شام کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے رونا دھونا ہوگا، پھر یہاں پہ الزامات لگیں گے، پھر ایک نیا چورن بھیجنے کی تیاری کریں گے، پھر یہاں پہ ایک تماشا لگ جائے گا اور اس تماشے کے اوپر پھر بحث ہوگی۔ مطلب یہ کب تک چلے گا؟ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جو کل چیزیں سامنے آئی ہے، میرے خیال سے اس کے بعد تو ان کا تھوڑی سی بھی شرم ہونا کہ سندھ کی ترقی کا بجٹ آپ کدھر لگاتے ہو؟ آپ نے اپنی حکومتوں میں جو کارنامے کی، امیدوار بھی آپ کا اس طرح کرپٹ، اور پھر جو آپ نے دکانیں لگائی ہوئی ہے اس کا آپ ضمیروں کے سوداگر بنے ہوئے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کا موقف ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہوا، اور اللہ الحق ہے، عمران خان نے جو
کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آئے. عمران خان جو پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑی جدوجہد 22 سالہ جدوجہد کے بعد حکومت میں آئے. عمران خان جنہوں نے پاکستان کے الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا, اور عمران خان ہی وہ بنے جو الیکشن کی نظام میں بھی اوپن بیلٹ سے کروانا چاہتے ہیں. یہ پھر سے ایک دفعہ بے نقاب ہوئے. فیٹ اپ میں بھی قوم نے دیکھا اپنے NRO کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں کیا. ابھی اس میں بھی لوگوں نے دیکھا, اور ان کا اصل چہرہ بار بار سامنے آتا ہے, لیکن شام کے بعد آپ ایک نیا چورن بیچتے ہوئے دیکھیں گے. شکریہ. کٹ سے جو آتے ہیں وہ کبھی بھی اصلاحات نہیں چاہیں گے. وہ اسی نظام کے اوپر دعوے وعدے تو کریں گے, لیکن جب اصل وقت آئے گا, جو ہم آئینی ترمیم لے کے آئے, جو سپریم کورٹ ہم گئے اور ان کے دلائل آپ نے سنے, وہ پھر کیا کہیں گے, اس طرح راہ فراری اختیار کریں گے. باقی تو چھوڑے, IGI بنی, پیسے لے کے وزیر اعظم بنے. اسامہ بن لادن کو نہیں چھوڑا, اسامہ بن لادن سے بھی اس نے پیسے لیے. پھر جو دوسری جماعت ہے وہ پرچی پہ چلتی ہے. اب پرچی والی جماعت کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کوئی اصلاحات چاہیں گے؟ عمران خان ہی کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. یہ جو 4 سینیٹر آئے تھے KPK سے بھی, جن میں 3 ہیں اور بلکہ 4 ہیں, ان کے خلاف ہیئرنگ ہو رہی ہے. آپ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ویڈیو اسکریننگ کمیٹی, ان کے خلاف کسی آئینی فورم یا عدالت میں جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں کمیٹی بنی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ووٹ کے خرید و فروخت تو ہمیشہ سے یہ دکان لگتے تھے. چنگا منگا آپ کو یاد نہیں ہے؟ چنگا منگا کی سیاست کا آغاز کس نے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے. انہوں نے بھی شور مچایا نا سینٹ الیکشن کے وقت کہ ہمارے بندے پتہ نہیں کدھر گئے, کس کو ووٹ دیا, اپنے لوگوں کے اوپر الزامات لگایا. جرأت تھی ایک بھی بندے کو نکالنے کی, کیونکہ یہ خود خریدار بھی ہے اور خود بکتے بھی ہے, خود خریدار بھی ہے. لیکن عمران خان نے اپنے صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا اور 20 اراکین اسمبلی کو نکالا. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کل مختلف ویڈیوز آئی ہیں اور بڑی کہا جائے کہ بہرحال اپوزیشن کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا, لیکن شرم ابھی بھی نہیں ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ کل الیکشن کمیشن میں گئی تو صحیح, لیکن جب وہاں جا کے بات کر کے آ جانا تو انف نہیں ہے. یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا, جو ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی اور کہا کہ ابھی کر لو اور آئندہ نہیں کرو. دیکھیں پوری قوم نے دیکھا کہ کون کس طرف کھڑا ہے. پہلے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے نا کہ ایک ہفتے 10 دن, کیونکہ الیکشن تھا, ہم نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی, لیکن ایک کرپٹ ترین سند یافتہ نااہل ڈرون حملوں کے حوالے سے منافقت کرنے والا, اپنے پوری پاکستان کا سر شرم سے جھکانے والا, جو خصوصی تیاری کا انتظام کر کے اہل خانہ کو ایک ایکٹریس سے ملانے کے لیے آیا, ایک خاتون اول جو پاکستان کی مدد کرتی ہے ان کا ہار چرانے والا, توشہ خانے کی گاڑیاں زرداری کی نظر کرنے والا, جو سویس میں پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے ایک کرپٹ کو بچانے کے لیے اس کا دفاع کرنے والا, اس کو آپ نے ایک ہفتے جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کرپٹ ہوگا اس کے اوپر سب سے بڑی بحث ہوگی؟ کیا بے شرمی نہیں ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا سیاسی ہے, رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ رکھ رکھا والی بات ہے؟ اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا, سمپل سی چیز ہے, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. آئینی ترمیم بھی ہم لے کے آئے, قوم نے دیکھا, ایکسپوز یہ ہو گئے. سپریم کورٹ پہ ہم گئے, وہاں پہ بھی آپ نے ان کے دلائل سنے, اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہم گئے, اور کل رات پہ ہم نے درخواست دی. لیکن آپ نے کہا نا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. جواب تو پہلے بھی نہیں تھا. فیٹ اپ میں NRO مانگا, لاہور کا جلسہ ناکام ہوا, بجٹ پاس ہو گیا, ہر جگہ پہ ان کی دانلی اور جھوٹ اور چیزیں سامنے آ گئی, لیکن شرم نہیں ہے. یہ تو ہے, شرم نہیں ہے ان میں. تھینک یو. یہ جو کل تو ہم درخواست دے چکے ہیں ویڈیو کے اوپر. وزیر مواصلات مراد سعید پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت میں پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں